وہ بیوی کے کردار کی وضاحت مانگنے کے بجائے خود رو رہا تھا۔ میں گھبرا کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ باہر سب شوہر کے رونے کی آواز سن کر فوراً اندر آ جائیں گے۔ سب حیران ہوتے کہ یہ لڑکی کیسی دلہن ہے جو پہلے ہی دن اس کا شوہر رو رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں معافی مانگتی ہوں، میں اپنے کردار کی اس داغ سے واقف تھی، پھر بھی شادی کر کے تم جیسے شریف مرد کی زندگی میں آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو صفائی دینے کی ناکام کوشش کی۔ میری بات سن کر میرا شوہر گھبرا کر اچانک کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اس چادر کو اٹھا کر کہیں چھپا دو، میری ماں کو اس چادر کے بارے میں کچھ بھی مت بتانا۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے چہرے کے آنسو پونچھتے ہوئے بولنے لگا، جلدی کرو، میں دروازہ کھولنے والا ہوں۔ اگر میری ماں نے اس بے داغ چادر کو دیکھ لیا تو وہ تمہیں پورے خاندان کے سامنے شرمندہ کر دے گی۔ اس چادر کو چھپا دو۔ میں اپنی ماں سے کہہ دوں گا کہ میں چادر بچھانا بھول گیا تھا۔ شوہر کی بات سن کر میں بہت الجھ گئی۔ میں تو اپنے ذہن میں وجہ اور صفائی کے الفاظ جوڑ رہی تھی، مگر شوہر کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کے وہ چادر اٹھائی اور صوفے کے نیچے چھپا دی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے دروازہ کھولا، میری سانس اندر آ گئی۔ وہ محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے سیدھی بستر کی طرف چلنے لگی۔ شاید وہ سفید چادر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن جب بستر پر چادر نہیں ملی تو وہ بہت غصے میں آ گئی۔ وہ سوالی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی اور بولی، سفید چادر کہاں گئی؟ باہر سب دادیان بیوی کا کردار دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ میں سفید چادر لینے آئی تھی، میری ساس نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، ماما میں وہ چادر بچھانا بھول گیا تھا، آپ جا کر سب سے معافی مانگ لیں۔ میری ساس نے یہ بات سنتے ہی غصے میں کہا، میں نے تمہیں کل بار بار کہا تھا کہ کمرے میں جاؤ، پھر تم اتنی بڑی بات کیسے بھول گئے؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، اس کے بغیر ساری زندگی شک کی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ مختلف قسم کے سوالات کریں گے۔ ہمارے خاندان والے پہلے ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اتنی خوبصورت لڑکی کیسے مل گئی۔ ساس بولی، اب اگر میں چادر لے کر نہیں جاؤں گی تو سب کو یقین ہو جائے گا کہ لڑکی کے کردار میں کوئی کمی تھی۔ میں سر جھکا کر آنسو بہاتی رہی۔ ساس کے ان الفاظ پر میرا دل بہت زیادہ دکھا تھا، مگر میری ماں نے صرف اسی لیے اس گھر میں میری شادی کی تھی کہ یہ سادہ لوگ ہیں، کبھی میرے کردار پر سوال نہیں اٹھائیں گے۔ میری ساس کو جو ڈر محسوس ہو رہا تھا وہ ڈر سچا تھا، اور میں یہ بات کہتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر اپنی ماں کو مزید جھوٹی باتیں بتاتا، اچانک میری ساس کے رویے بدل گئے۔ اسے یقین ہونے لگا کہ چادر صبح اٹھ کر ہم نے چھپا دی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، جا کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں باہر لے جاتا ہوں، سب لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میری ساس دروازے پر کھڑی ہو کر پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھیں اور بولیں، مجھے تمہاری کوئی بہانہ بازی یا الٹی سیدھی باتوں سے کوئی مطلب نہیں، اور اپنے ساتھ سفید چادر لے کر آنا، ورنہ آج تم اپنی بیوی کو سب کے سامنے بدکردار ثابت کر دو گے۔ میں سب لوگوں سے مل کر کچھ عجیب انداز میں بیٹھی تھی۔ سب لوگ باری باری مجھ سے مل رہے تھے اور میری خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے۔ میں نے اپنی انا اپنے شوہر پر قربان کر دی۔ جب ہم دونوں اس رات اکیلے تھے تو میں نے اپنے شوہر سے اس چادر کے بارے میں پوچھا۔ شوہر نے کہا، تم میری نکاح شدہ بیوی ہو، میں نے اپنی بیوی کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ میرا شوہر سر جھکا کر بیٹھا رہا اور بولا کہ یہ بات برداشت کرنا مشکل ہے کہ میری بیوی کنواری نہیں، پاکیزہ نہیں تھی، لیکن میں تم پر انگلی اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں بھی ایک غلط آدمی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا گناہ کیا ہے جس پر آج تک پچھتاتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جب میں نے وہ بے داغ چادر دیکھی تو مجھے بہت دھچکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ میں تمہیں ریت سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا چاہتا تھا، مگر میرے گناہ نے مجھے روک دیا۔ شاید وہی گناہ مجھے واپس لوٹا تھا جو میں نے کیا تھا۔ میرا شوہر مجھے تفصیل سے بتانے لگا۔ میں بے چینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت سادہ اور شریف لگ رہا تھا، مگر میرے سامنے روتے ہوئے وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، اگر تم داغدار ہو تو میں ایسا مرد ہوں جس نے ایک معصوم لڑکی کو یوں داغدار کیا تھا، اس کی عزت کو برباد کیا تھا۔ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا رہا، مگر پھر بھی میرے ضمیر پر بوجھ تھا۔ وہ بھاری بوجھ کم نہیں ہوا۔
लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी बीवी को ये बात ज़रूर बताऊंगा और उसे हक दूंगा कि अगर वो चाहे तो मुझे छोड़ कर जा सकती है। मेरा शौहर अपनी कहानी सुनाते हुए मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगा, तुम पाकीज़ा नहीं हो तो क्या हुआ? मैं सारी जिंदगी तुम्हारा पर्दा रखने के लिए तैयार हूँ। शौहर की बात सुनकर मेरी आंखों में उसके लिए नफरत पैदा हो गई। मैंने कहा, कुछ देर पहले तक मैं इस डेटर में मुब्तला थी कि तुम मुझे तलाक ना दे दो, लेकिन अब मैं खुद तलाक लेना चाहती हूँ। मुझे दागदार करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। अल्लाह ने मुझे उसकी ज़िंदगी में शामिल कर दिया था। मैंने अपने शौहर को सब कुछ बताकर उससे तलाक का मुतालबा कर दिया। वो फ़ौरन मेरे कदमों पर गिर कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। शौहर की बात सुनकर मजबूरन आज मैं शौहर के साथ रहने लगी हूँ। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है। मेरी एक बेटी है। शौहर ने हमेशा मेरी इज्जत की, मेरी कदर की, मगर मेरा दिल उससे साफ नहीं हो रहा। दोस्तों, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।